السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور آج کی ویڈیو ان تمام ویڈیوز سے بہت الگ ہونے والی ہے جو ہم یوزولی اس چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے، دا سٹوری آف یوسف علیہ السلام فرام قرآن۔ اچھا، اس کی وجہ کیوں پیش آئی اور میں کیوں بیٹھ کے اس پہ بات کر رہا ہوں؟ بچپن میں ہم سب نے سٹوریز سنی ہیں پروفٹس کی، بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ کس کس اسٹرگل سے گزرے، اس میں بہت ساری سیکھنے کو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے پرسنلی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت فیسینیٹنگ لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو میری ایج اس وقت چھوٹی تھی، ینگ انرجیٹک مائنڈ تھا، تو ایڈونچرس چیزوں کی طرف زیادہ دھیان جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے اندر کیا ہے کہ وہ جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہ اپنا عصا پھینک رہے ہیں، جو ان کی لاٹھی تھی وہ سانپ بن کے باقی جو جادوگروں کی رسیاں تھیں اس کو اس نے نگل لیا۔ اسی طرح ان کی فائٹ ہوئی تو مکہ مارا اگلے کو، اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی، تو سیمز لائک اے بٹ پاورفل فگر، تو وہ اس میں بہت انٹرسٹ بنا۔ لیکن جب میں بڑا ہوا، قرآن کے اندر میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ اب مجھے تو پرسنلی یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگا۔ آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں بھی اسٹرگلز ہیں، لیکن کوئی اس طرح ایڈونچر نہیں ہے اتنا زیادہ۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے بھائیوں نے پھر ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر وہاں سے وہ قافلے کے ساتھ مصر پہنچے، وہاں پہ عزیز مصر جو کہ منسٹر تھا اس کے گھر میں رہے، پھر کچھ ایشوز، کچھ چیلنجز انہوں نے فیس کیے، وہ جیل پہنچ گئے، وہاں سے پھر خود منسٹر بن گئے مصر کے اندر، بادشاہ کے انڈر۔ تو پرسنلی ایک بچے کو یہ سٹوری اتنی فیسینیٹنگ لگتی نہیں ہے اگر اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری رکھی جائے۔ وہاں سے میری کیوریوسٹی بڑھی، میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، چلیں کوئی پرسنل کہے نا کہ یار مجھے یہ سٹوری انٹرسٹنگ لگتی ہے، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کسی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، کسی کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، تو اس کی بیس پہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت قصوں میں سے ہے، تو یہاں پہ مجھے کیوریوسٹی، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یار دیکھیں ذرا کیا چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں۔ وہاں سے پھر میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا یوسف علیہ السلام کے قصے کو، اور جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں نا، جو ایکسپلوریشن میں نے دیکھی ہے، وہ اس نے میرا مائنڈ جو ہے نا وہ بالکل ہی چینج کر دیا، اور میرا پرسپیکٹیو بالکل چینج کر دیا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ فرض کر لیں کہ ایک سمندر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سمندر کے اندر بہت سارے خزانے ہیں، اور میں اور آپ اس سمندر میں کشتیاں لے کے گھومتے رہے، ہمیں کافی عرصہ ہو گیا لیکن وہ خزانہ ہمیں مل کے نہیں دے رہا۔ ایک دن ایکسیڈنٹلی میں اس کشتی سے نیچے پانی میں گر گیا، اور میں کسی طرح تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو چلا گیا، اور پھر جب میں باہر آیا تو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ یار اندر جو خزانہ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ اندر ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کسی طرح آپ کو بھی کھینچ کے گرا لوں، تاکہ آپ وہ چیز جو ایک نظر میں نے دیکھی ہے نا وہ آپ دیکھ سکیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو میں کس خزانے کی بات کر رہا ہوں اور اندر کتنی مائنڈ بلوئنگ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا جی، یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ میں اس نتیجے پر کیسے پہنچا۔ قرآن کے اندر جو پروفٹ کی سٹوریز اور ان کے جو معاملات ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پہ تھوڑے سے بیان کیے ہیں، پھر دوسری جگہوں پہ مزید بیان کیے ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ اسمبلڈ نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کیا ہے۔ کچھ تھوڑا سا پارٹ ہے جو یوسف علیہ السلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مطلب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا پارٹ وہاں پہ ہے، تھوڑا سا پارٹ آخر میں ہے، لیکن جو بیچ میں تھرو آؤٹ سٹوری ہے وہ یوسف علیہ السلام پر ہی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، تو یہ سٹوری اللہ تعالیٰ نے جو یہ صورت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کری تھی ان کی زندگی کے بہت مشکل حالات کے اندر، مطلب ہی واز ان ایکسٹریم ٹرموائل کنڈیشن، جب ان پہ یہ صورت ایز اے گفٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ یہ صورت کا پس منظر جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا فلو بن سکے اور ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہم کتنی ایک فیسینیٹنگ سٹوری کے اندر ڈائیو ان کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہم اس سے میکسیمم بینیفٹ جو ہو سکتا ہے وہ لے لیں۔ میں کوشش کروں گا میری ویڈیوز 10 سے 15 منٹ پر ہی ہوں، اس سے زیادہ لیندی نہ ہوں، تاکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ بنا رہے، کیونکہ یہ ساری ریسورسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ لینگویجز میں اور تھوڑی سی مشکل ریسورسز ہیں، تو وہ ایک نارمل بندے کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے، تھوڑی سی محنت اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو میرا جو گول ہے وہ یہ کہ میں نے جو ایکسپلور کیا ہے اس کو میں آسان الفاظ میں آپ تک رکھ سکوں۔ اس میں آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تک جب تک یہ صورت اللہ کے رسول پہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک ان کو اس سٹوری کا یا یوسف علیہ السلام کا علم نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اتارا ہے۔ اس وقت تک جو ان کی زندگی کے مشکل حالات چل رہے تھے، یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی، تو کوئی اور سورس نہیں تھی کہ ان کو اس سٹوری کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اچھا جی، اس کا جو ذکر ہے وہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ جو یہودی اور جو پہلے کے ریلیجنس تھے ان کو اس چیز کا علم تھا، ان کو یہ سٹوری پتہ تھی،
یہی موقع انہوں نے جانا کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کریں، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں نا، ذرا ان کی انفارمیشن چیک کریں، ان کو پتہ بھی ہے نہیں پتہ. تو وہ ایک طرح سے بری نیت سے، سرکیزم والی نیت سے اللہ کے رسول تک آئے تھے پلان بنا کے، اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے ذرا بنی اسرائیل، جو کہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور یہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، کہ یہ ایجپٹ تک کیسے پہنچے. ہمیں اب تو پتہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے تھرو وہ ان کے سارے بھائی بھی مصر آئے، پھر ان کے والد بھی آئے، تو وہ اس طرح سے پہنچے تھے. لیکن اس وقت تک اللہ کے رسول کو اس چیز کا علم نہیں تھا. تو اب اللہ کے رسول سے جب انہوں نے سوال کیا تو ان کی نیت یہ تھی کہ ابھی دیکھو ذرا ایکسپوز ہوں گے، یا ہم ان کو ایکسپوز کرنے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت یہ پوری صورت نازل کری، ان کی زبان سے یہ صورت جاری کروائی، اور جو سامنے سرکیزم کرنے آئے تھے ان کے اپنے ساتھ سرکیزم ہو گیا. اچھا جی، یہ صورت جب سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی لینگویج میں تاکہ تم عقل کا استعمال کرو، تاکہ تم سمجھ سکو. اچھا جی، اس کے اندر جب عقل کا ورڈ آیا نا، تو اس میں ایک انڈیکیشن ہے کہ جو آگے سٹوری آنے والی ہے نا، اس کے اندر بہت ایمنس آپ کو فوکس کی ضرورت ہے، اور آپ کو عقل کا استعمال کرنا ہے. یہ کوئی رینڈم پڑھنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے پڑھ لیا اور آپ اس کے اندر کے میسج کو سمجھ سکیں. اس کے اندر جو موتی چھپے ہوئے ہیں اور جو پورا ایک میسج ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور ڈیپ فوکس کی ضرورت ہے. اچھا جی، اب اس مائنڈ سیٹ سے ہم آگے چلتے ہیں. دوسری جو آیت ہے وہ ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا اسٹوری سے پہلے کہ جو قصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ سب سے خوبصورت قصوں میں سے ہے. اب نارمل ترجمے کے اندر تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سب سے خوبصورت قصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب عربک کی ڈیپتھ میں ہم جاتے ہیں اور روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک میننگ نہیں نکلتے، بہت سارے میننگ نکلتے ہیں. اب ان بہت سارے میننگ میں سے کچھ میں نے جو سیکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اس میں سے جو پہلا میننگ ہے وہ تو آبویس ہے، وہ یہ کہ بیسٹ آف آل اسٹوریز، جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے قصے بیان کیے ہیں، امنگس آل آف دیم یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے. ایک تو یہ میننگ نکلتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے کریٹیکلٹی کو سمجھنے کے لیے کہ آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے. اچھا جی، دوسرا جو مطلب اس کا نکلتا ہے وہ ہے بیسٹ پارٹ آف دا اسٹوری. جو یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، اب نبیوں کی کتنی بڑی بڑی زندگی تھی، جیسے نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 900 سال کی ان کی زندگی. اب اس زندگی کا جو قرآن میں ذکر ہے وہ چند پیجز کے اوپر ہے. میں اگر پرسنلی دیکھوں کہ یار کسی کی 900 سال کی زندگی ہے، 900 سال چھوڑو 9 دن کی زندگی بھی اگر میں اس کا روٹین مینشن کرنے لگوں تو کم سے کم کوئی آدھی کتاب تو ہو ہی جائے گی. کہ وہ صبح اٹھا، پھر اس نے جا کے پانی پیا، پھر اس نے جا کے لوگوں سے بات کری، پھر لوگوں کے یہ معاملات تھے، اس کی یہ وزڈم تھی، اس نے اس طرح ڈیل کیا، پھر اس کو یہ چیلنجز آئے. تو یہ تقریباً آدھی کتاب بن سکتی ہے. لیکن قرآن نے اس کو بہت منیمائز کر دیا چند پیجز کے اوپر. تو اس کی ایک انڈیکیشن یہ بھی نکلتی ہے کہ ان کی جو پوری زندگی ہے اس میں جو سب سے بیسٹ پارٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا. احسن القصص کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے. اچھا جی، تیسرا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ہر اسٹوری ٹیلر کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں وہ اسٹوری بیان کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ 10 لوگ بیٹھ کے اگر ایک اسٹوریز بیان کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی طرح کا امپیکٹ ہوگا. ہو سکتا ہے جو پرسن 1 ہے اس کے پاس اسٹوری ٹیلنگ اسکلز نہیں ہے تو لوگ انٹرسٹڈ نہ ہوں، شاید آدھی عوام سو بھی جائے. اسی طرح جو ایک بندہ ہے اس کی اسٹوری ٹیلنگ بہت اچھی ہے، وہ نہ صرف لوگوں کو انگیج کر لیتا ہے بلکہ لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے. بظاہر تو وہ اسٹوری اپنے الفاظوں سے بتا رہا ہوتا ہے لیکن لوگ اپنے مائنڈ میں ویژولز امیجن کرنے لگتے ہیں. یہ ایک اسٹوری ٹیلنگ کا آرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اسٹوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے نا تو اس سے بہتر میرے خیال میں کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو اسٹوری آپ کو بتائی جا رہی ہے، جس طرح وہ فریم ورک اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ سب سے بیسٹ تھا، اس سے بیسٹ کوئی پاسبل نہیں ہے. اچھا، اور بہت سارے ہیں لیکن میں آخری ایک اور شیئر کر لوں. اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تھے یہودی، ان کو بھی اس اسٹوری کا علم تھا لیکن اس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں ہو چکی تھیں، بہت ساری چینجز اور ایڈیشن ہو چکے تھے. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی نکلتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جو اسٹوری سنی ہے وہ صحیح ورژن نہیں ہے. صحیح ورژن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اب آپ کو دیا گیا ہے، تو یہ ورژن جو ہے یہ سب سے خوبصورت اور سب سے اوتھینٹک ورژن ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک بہت ہی عجیب سی چیز اس میں نظر آئی ہے. میں آج کا سیشن بس اس چیز کو ڈسکس کر کے ختم کروں گا، باقی اسٹوری جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل اسٹارٹ کریں گے. اچھا جی، اس آیت کے شروع میں آپ نے ایک لفظ سنا ہے جو میں نے پڑھا ہے، وہ ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے. غافلین میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غافل نہیں تھے نا. غافلین کا مطلب ہوتا ہے جس بندے کو کسی چیز کا علم نہ ہو.
اس کو ہم کہتے ہیں غافل ہے. جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو غافل آدمی، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اردو میں تھوڑا سا مزید نیگیٹو میننگ نکلتا ہے، لیکن عربک جو ہے اس کا اوتھینٹک جو میننگ ہے وہ یہ کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہونا تو آپ اس چیز سے غافل ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول تو رسول تھے نا، ان کے پاس تو ہم سے بہت زیادہ علم تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غافلین میں سے تھے. تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا رک کے ٹھہر کے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. یہ کوئی الٹیمیٹ غافل کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس قصے کے مطابق غافلین کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ غافل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ غافلین میں سے تھے. اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی غافلین میں سے تھے. اس کی بھی بہت ساری انڈیکیشن نکلتی ہیں، کچھ میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں. اچھا جی، میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں تو میں دیکھ کے آپ کو اس میں سے ایڈریس کر رہا ہوں. ایک جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سٹوری بتائی جا رہی ہے، اس سے پہلے اس کا ان کو علم نہیں تھا. تو اس صورت کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سٹوری کے بارے میں بتایا، تو وہ جو پہلے غافل تھے اب وہ غافل نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا تو ایک سیدھا میننگ نکلتا ہے. دوسرا میننگ یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چونکہ بہت مشکل معاملات چل رہے تھے، ان کی جو وائف تھی امہات المؤمنین، جو میجر سپورٹ سسٹم تھی حضرت خدیجہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے جو چاچا تھے ان کی سپورٹ بھی کسی طرح کم ہوتی گئی تھی، اور مکے والے جو ہیں وہ بہت ایگریسو موڈ میں آ گئے تھے. اب یہ ایگریشن جو ہے نا، یہ شروع سے نہیں ہوتا. آپ کبھی بھی دیکھ لیں، ایون آج کے معاملات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، یہ ایگریشن ایک دم نہیں آتا. شروع میں کوشش کی جاتی ہے کسی طرح ان کو دبا دیا جائے، کسی طرح ان کو ڈیل کر لی جائے، کسی طرح ان کو لالچ دے کے کچھ کر کے ان کو حق سے اور ان کے مقصد سے روک دیا جائے. لیکن جب سامنے سے ایک ریٹیلیشن آتی ہے کہ بھئی ہم نہیں سیٹل ہو رہے، ہمیں اپنا مقصد جو ہے اس پہ کام کرنا ہے، تو پھر یہ ایگریشن آہستہ ہوتے بڑھتا جاتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ان پہ سارے معاملات ہلکے والے اپلائی کر لیے گئے ہیں کہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ کو بادشاہت دے دیں گے، آپ جو چاہیں آپ کو دے دیں گے، بس یہ دین کا کام چھوڑ دیں. وہ نہیں مانے تو پھر آہستہ ایگریشن بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اب ان کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں. جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے اور ان کو جلا وطن کرنے کے، یعنی مکہ سے باہر کرنے کے پلانز ہو رہے تھے. ٹھیک ہے جی، تو اس وقت جو اس صورت کا نازل ہونا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تعلیمات ایسی دینی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سینیریو میں کام آنے والی ہیں. مطلب ان کو اس وقت علم نہیں تھا جو اس ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی جا رہی ہیں. تو اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے، نہ صرف اس قصے سے آپ غافل تھے، آپ کو علم نہیں تھا، اور بہت ہی ڈیپ میسیجز دیے جا رہے ہیں اس کا بھی آپ کو علم نہیں تھا، اور کوئی دوسری ریسورس نہیں تھی جس سے آپ معلوم کر سکتے تھے. اچھا جی، یہ دو میننگ. تیسرا میننگ جو ہے وہ یہ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تھے نا، وہ تو سرکیزم کرنے آئے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیتے نا، ابھی ایکسپوز ہو جائیں گے یہ. تو ان کے سامنے جب یہ سٹوری نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ ہم غافلین میں سے تھے، میں غافلین میں سے تھا، اور لیکن اب مجھے سٹوری اللہ نے بتا دی، تو یہ ایک پروف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ ان کو پروف ہو گیا تھا، اور ایک طرح سے یہ کہتے ہیں نا کہ دیسی زبان میں کہ یار ان کی کچی ہو گئی، یہ جس مقصد سے آئے تھے نا اس میں یہ ناکام ہو گئے، وہ یہ اچیو نہیں کر پائے. تو وہ والا سینیریو ان کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ جو جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کا الٹیمیٹ، اس کا جو کانٹراڈکٹ کے اندر بات آ گئی کہ یار یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو علم تھا ہی نہیں، لیکن فوراً ان کو علم آ گیا، تو یہ ڈیوائن ریولیشن ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ریزن نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے ہیں لیکن میں آخری پہ ڈسکس کروں گا. اس قصے کے بارے میں ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ غافلین میں سے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو تھے لیکن اور بھی کوئی غافلین تھے. تو وہاں پہ جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی غافلین میں سے تھے. ایک تو کہتے ہیں نا کہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ پڑا کہ بھائی یہ تو پتہ تو تمہیں بھی نہیں ہے، لیکن ابھی تمہیں پتہ چل رہا ہے صحیح سٹوری کیا تھی، کیونکہ بائبل کی سٹوری قرآن کی سٹوری سے بہت حد تک کانٹراڈکٹ کر رہی ہے نا. قرآن کی سٹوری اوتھینٹک ہے، بائبل کی سٹوری میں بہت سارے چینجز ہو چکے ہیں. تو اوتھینٹک سٹوری قرآن کی ہے، تو جب وہ کانٹراڈکٹ کر رہی تھی تو اس کا مطلب جو اس سٹوری کو صحیح سمجھ رہے تھے وہ بھی غافل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا صحیح سٹوری کا ورژن کیا ہے. تو اس کے تھرو ان کو بھی انفارمیشن مل گئی. اچھا جی، آخری بات، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس سٹوری کو پڑھے بغیر نکل جائیں گے تو وہ غافلین میں سے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اس سٹوری میں جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو اور کہیں سے مل ہی نہیں سکتی، واحد جو ذریعہ ہے وہ یہی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، میں اتنا ایمفیسس اور اتنی، اب دیکھو سٹوری شروع نہیں ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے اتنی لمبی بات کر دی. اس کا مقصد یہ ہے آپ کو سمجھانا کہ آگے جو چیز آنے والی ہے وہ انتہائی خوبصورت چیز ہے. آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس میں اتنی ڈیپتھ ہوگی اور اتنے بہترین سبق ہوں گے. انشاءاللہ ہم جو ہے سٹوری کل سے شروع کریں گے. جو یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے تھے، انہوں نے ان سے بات کری تھی، اس کے اندر پوری پیرنٹنگ اور پیرنٹل اور چائلڈ ریلیشن شپ سمجھا دی گئے ہیں صرف ایک لفظ کے اندر. اتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو اتنا شارٹ رکھوں کہ آپ کا انٹرسٹ بنا رہے، اور جتنا میکسیمم ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ پھر ہم کل اس کو کنٹینیو کریں گے.
اور اگر آپ اس کو آگے شیئر کر دیں، مزید لوگوں تک پہنچے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور میرا جو مقصد ہے کہ یہ جو اچھی چیز مجھے پتہ چلی ہے یہ مزید لوگوں تک پہنچتی جائے، تاکہ علم میں بانٹوں تو مزید بڑھے اور اس کا فائدہ مجھے دنیا اور آخرت میں بھی ہو۔ انشاءاللہ اپنے مقصد میں بھی میں کامیاب ہوں گا، اور آپ کے تھرو اور لوگوں کو پتہ چلے گا تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔